بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام میں دولت عثمانیہ کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 86 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، بغداد ریلوے کی تعمیر سے جو نزاع جرمنی اور فرانس اور انگلستان کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، روس مشرق اقصی کی مصروفیتوں کی وجہ سے ابتدا اس سے علیحدہ تھا، لیکن جب 1905 میں اس نے جاپان کے مقابلے میں شکست کھائی تو مجبوراً بلکان کی طرف اس کی توجہ کرنی پڑی۔ اس درمیان میں یہاں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ زار کو یہ دیکھ کر بہت اندیشہ ہوا کہ جرمنی کا اثر قسطنطنیہ میں روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسے یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ ممکن ہے آئندہ روسی جہازوں کے لیے درہ دانیال کی گزرگاہ بند کر دی جائے، کیونکہ اس وقت پیرس اور لندن کی حکومتیں جرمنی کی مخالفت تھی۔ اس لیے قدرتاً روس انہی کی جانب مائل ہوا اور مختلف عہد ناموں کی بنا پر جو 1904 سے لے کر 1907 تک مرتب ہوئے، تینوں حکومتوں کے درمیان ایک اتحاد قائم ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر حقیقتاً یہ قرار پائی کہ جہاں تک ممکن ہوا اسلامی سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ 1904 میں جو معاہدہ فرانس اور انگلستان کے درمیان ہوا، اس میں فرانس کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ جس طرح چاہے مراکش پر قبضہ کر لے۔ اس کے معاوضہ میں فرانس ان تمام حقوق سے دستبردار ہو گیا جو بزم خود اسے حکومت مصر کی نگرانی میں حاصل تھی، اور مصر کی فرمانروائی تمام تر انگلستان کے سپرد کر دی گئی۔ اس کے بعد فرانس کی وساطت سے انگلستان اور روس کا جھگڑا جو مدت سے ایران کی نسبت چلا آ رہا تھا، 1907 میں یوں ختم ہوا کہ ایران کی سلطنت معاہدہ کی روح سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں سے ایک پر روس نے اور دوسرے پر انگلستان نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے متحد صوبوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ جو صوبے اس کے فرمانروائی میں باقی رہ گئے تھے، ان کے اندر بھی ہر امکانی ذریعے سے بدامنی اور بغاوت پھیلانے کی کوشش کی۔ ستم یہ تھا کہ اپنے ہی پیدا کی ہوئی شورشوں کو عذر بنا کر قرار دے کر یہ حکومتیں عیسائی رعایا کی حقوق کے تحفظ کی خاطر دولت علیہ کے اندرونی اور انتظامی معاملات میں مداخلت کرتی، اور جہاں تک بس میں ہوتا سلطنت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ بلکانی صوبوں کی بغاوت اور آزادی انہی حکومتوں کی حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کی رہن منت تھی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ سلطان عبدالحمید کے استبداد نے سلطنت کے ہر طبقے میں بیزاری پیدا کر دی تھی۔ خصوصاً دستوری حکومت کا اعلان کرنے کے بعد پارلیمنٹ کو برخاست اور دستور کو عملاً منسوخ کرنے سے تمام رعایا برہم تھے، لیکن یورپین حکومتیں اور بالخصوص روس اور آسٹریلیا نے اس عام برگزشتی کو خوب بھڑکایا۔ اگر ایک طرف ان کی فوجیں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں پر حملہ آور ہوتی رہیں تو دوسری طرف ان کے گماشتے عیسائی ریاستوں کو مسلسل بغاوت کے لیے آمادہ کرتے رہے۔ مسٹر نائٹ جو 30 سال تک ترکی میں رہ کر وہاں کے حالات کا بجشم خود چشمے اپنی آنکھوں سے خود مطالعہ کر چکے ہیں، اپنی کتاب بیداری ترکی میں لکھتے ہیں، ایک مقولہ ہے کہ ہر قوم کو وہی حکومت ملتی ہے جس کی وہ مستحق ہوتی ہے۔ یہ مقولہ صحیح ہو سکتا ہے اگر کوئی قوم اپنے حسب خواہش نظام حکومت قائم کرنے کی آزادی رکھتی ہو، لیکن جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، اس کے باشندوں کو کوئی موقع اس حکومت کے حاصل کرنے کو نہیں دیا گیا۔
جس کے وہ مستحق تھے، کیونکہ ترکی کی طاقتور دشمنوں کی غرض یہ تھی کہ استبدادی حکومت کی برائیاں قائم رکھی جائے، اور جب کبھی ترکوں نے اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی مسیحی طاقت اس خوف سے کہ ممکن ہے ایک اصلاح شدہ ترکی ایک قومی ترقی ثابت ہو، یا تو مسلح افواجوں کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑی یا مجوزہ اصلاحی تبدیلیوں کی راہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ علاوہ بریں جو طاقتیں ترکی مقبوضات کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے درپے تھیں، وہ اس بات کی نگرانی کرتے رہتی تھی کہ ترکی کی حدود میں امن نہ رہنے پائے، اور وہ اس غرض سے شور شیم برپا کیا کرتے تھے۔ وہ عیسائی کسانوں کو بغاوت کے لیے ابھارتی اور حکامیں برپا کراتی تاکہ مداخلت کرنے اور ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا ہیلا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ یہ طاقتیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی طریقہ کے اختیار کرنے میں تعامل نہ کرتی۔ مثلا بتھیرے فساد پھیلانے والوں میں سے ایک درویش بھی تھا جو روس کا تنخواہ دار مخفی ایجنٹ تھا۔ چند سال ہوئے اس نے روس کی ہدایت کے مطابق ایشیا کوچک میں کافروں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کی اور مسلمانوں کو عیسائی باشندوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اس قسم کے بہت سے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے دشمنان ترکی کی دغا بازی اور ترکی کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس کی ناانصافی ظاہر ہوتی ہے۔ ان شرانگیزیوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب سرزمین مقدونیہ کی تھی۔ مقدونیہ سلطنت عثمانیہ کا وہ صوبہ تھا جس میں بلغاری، سروی، یونانی اور ترک سب ہی آباد تھے۔ چونکہ بلغاریہ، سرویا اور یونان کی آزاد ریاستیں بالکل سرحد پر واقع تھیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک مقدونیہ کے اس حصے کو جہاں اس کی ہم قوم آبادی زیادہ تھی اپنے اندر شامل کر لینا چاہتے تھے۔ دولہ عظمیٰ کی طرح ان ریاستوں کو بھی یقین تھا کہ سلطنت عثمانیہ عنقریب فنا ہو جائے گی، اور چونکہ اس کے ترکہ کی تقسیم کے وقت مقدونیہ کی سب سے زیادہ حقدار یہی 3 ریاستیں تھیں، اس لیے ہر ایک اپنا حصہ پہلے ہی سے محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ پروپیگنڈا اور حکامہ پروری کا نہایت کامیاب تجربہ اس سے قبل ہو چکا تھا، جس کی بنا پر پورا اطمینان تھا کہ یورپ کی بڑی طاقتیں اپنے چھوٹے بچوں کی طرح حوصلہ افزائی میں مطلق دریغ نہ کریں گی۔ چنانچہ بلغاریہ، سرویا اور یونان نے اپنی ہم قوم آبادی کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے مقدونیہ میں پہلے خفیہ ایجنٹ بھیجنا شروع کر دیے تھے، اور اس پر یہ دیکھ کر مخفی تدبیریں زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، مسلح جتھے روانہ کیے۔ ان جتھوں نے پورے صوبے میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ قتل و خون کا بازار گرم ہو گیا، گاؤں کے گاؤں جلائے گئے۔ ان غارت گروں نے عیسائیوں اور ترکوں کی تمیز بھی اٹھوا دی تھی۔ وہ اپنے علاوہ تمام دوسرے فرقوں کے ساتھ یکساں ظلم کرتے تھے۔ چنانچہ اپریل 1908 میں ایک بلغاری جتھے نے ایک یونانی پادری کو زندہ جلا دیا۔ مسٹر نائٹ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگر یہی چیز مسلمانوں نے کی ہوتی تو کیسا ولولہ مچایا ہوتا اس دنوں میں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی شدید عداوت رکھتے تھے۔ ان کے جتھے جس قدر ترکوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اسی قدر آپس میں بھی قتل و خون کرتے رہتے تھے۔ یونانی جتھے مقدونیہ کی بلغاری اور سروی آبادی کو فنا کر ڈالنا چاہتے تھے تاکہ مقدونیہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ یونان میں شامل کیا جا سکے۔ یہی جذبہ بلغاری اور سروی جتھوں کا تھا۔ بلغاری جتھوں کی سرگرمیاں سب سے بڑی ہوئی تھی۔ ان حکاموں سے بلغاریہ کا اصلی مقصد یہ تھا کہ دولہ عظمیٰ کو مقدونیہ کی جانب متوجہ کرے اور ان کی مداخلت سے پیش از پیش فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ دولہ عظمیٰ کو اسی دعوت کا انتظار تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور تمام یورپ کی طرف سے روس اور آسٹریلیا کو نمائندہ مقرر کر کے مقدونیہ کے لیے ایک نظام اصلاح مرتب کرنے کی خدمت سپرد کر دی گئی۔ اس کام کے لیے اس سے بہتر انتخاب ممکن نہ تھا۔ چنانچہ سن 1903 میں روس اور آسٹریلیا کی تیار کردہ اسکیم جو مزرٹنگ پروگرام کے نام سے مشہور ہے،
متفقہ طور پر منظور کی گئی اور مقدونیہ کی اصلاح کا کام شروع ہوا۔ سلطان عبد الحمید کو بھی یورپ کی متحد قوت سے دب کر یہ مداخلت تسلیم کرنی پڑی۔ عثمانی فوجیں جس کشت و خون، آتش جنی اور غارت گری کے استحصال میں ناکام ثابت ہوئی تھی، اسے ختم کرنے کا بیڑا اب انہی حکومتوں نے اٹھایا جن کی شہ پا کر یہ قیامت برپا کی گئی تھی۔ مقدونیہ کا صوبہ 3 ولایتوں اسکوپ، سالونیکیا اور مونا ستر پر مشتمل تھا۔ ان ولایتوں کے لیے ایک ترکی انسپیکٹر جنرل حسین حلمی پاشا مقرر کیا گیا اور اس کی نگرانی کے لیے روس اور آسٹریلیا کے نمائندے مقرر ہوئے۔ امن و امان قائم رکھنے کی خدمت ایک بین الاقوامی پولیس کو تفویض ہوئی جس کا افسر اعلیٰ ایک یورپین تھا۔ تینوں ولایتیں روس، آسٹریلیا، انگلستان، فرانس اور اٹلی کے درمیان اس طرح تقسیم کر دی گئی کہ ہر حکومت اپنے حصے کا امن و امان کی ذمہ دار قرار پائی، لیکن مشترکہ امور کی نگرانی ایک مرکزی مجلس کے سپرد کر دی گئی۔ اس نظام کے جاری کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد دولہ عظمیٰ نے مقدونیہ کی مالیات کی نگرانی کے لیے ایک بین الاقوامی کمیشن بھی مقرر کر دیا۔ یوں فوجی اور مالی دونوں شعبے دولت علیہ کے ہاتھ سے حقیقتاً نکل گئے تھے، لیکن مقدونیہ کی حالت میں کوئی نمایاں فرق پیدا نہ ہوا۔ امن و امان قائم کرنے میں بین الاقوامی پولیس بھی ویسے ہی ناکام ثابت ہوئی جیسی عثمانی فوج اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ یونانی اور بلغاری جتھوں کی غارت گری برابر جاری رہی۔ شیوہل لکھتا ہے کہ نسلی جماعتوں کی باہمی عداوتیں خصوصاً یونانیوں اور بلغاریوں کی اور پھر اس سے کس قدر کم سرویوں، ولیشیوں اور البانیوں کی دشمنیاں اس درجہ قابو سے باہر ہو گئی تھی کہ عقل و خرد کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا اور پوری آبادی اپنے کو ہلاک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جو ریاستیں مقدونیہ کی سرحد پر واقع تھی وہ ان غارت گروں کی پوری طرح مدد کر رہی تھی جنہوں نے سلطان کے بعد مقدونیہ کی وراثت پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے یہ انوکھا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ مزرٹنگ پروگرام، مرزڈک پروگرام اور مالیاتی کمیشن کا تقرر ترکوں کی غیرت ملی کے لیے ایک سخت تعزیرانہ موجود تھا۔ ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ بین الاقوامی مداخلت کی باغ روس اور آسٹریلیا کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی، جبکہ یہ دونوں سلطنتیں دولت عثمانی کی شدید ترین دشمن تھی۔ چنانچہ ترکوں کا خیال تھا اور بقول مسٹر نائٹ غیر جانبدار اشخاص کے بیانات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ روس اور آسٹریلیا نے بالقصد پروگرام کو ناکام بنایا۔ اس پروگرام کو ناکام بنایا اور ان کے نمائندوں نے اس کا نفاذ ایسے طریقے پر کیا کہ اس سے عیسائیوں میں غم اور فساد کی آگ بڑھتی کی گئی۔ اس سے غرض یہ تھی کہ یورپین ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تجویز آگے بڑھائی جائے۔ 1904 کے بعد انگلستان، روس، فرانس نے مرد بیمار کے مال کے حصے بکھرے کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا اور سن 1905 کے آخر میں لارڈ لیڈسن ڈاؤن کے زیر قیادت دولہ عظمیٰ کے متحد جنگی بیڑوں کا مظاہرہ ایک ایسا کھلا ہوا اشارہ تھا جسے ہر ترک سمجھ سکتا تھا۔ مسٹر بکسٹن جو بلقان کمیٹی میں انگلستان کے نمائندہ تھے اعتراف کرتے ہیں کہ ترکی حکومت کے دشمن خواہ ذاتی اخراج کی بنا پر یا نوع انسانی کی ہمدردی کے خیال سے پھر حملہ آور ہو رہے تھے۔ یہ گفتگو بھی تھی کہ مقدونیہ کو تقسیم کر دیا جائے۔ جون 1908 میں شاہ ایڈورڈ اور زار نیکولس نے ریوال میں ملاقات کی اور مقدونیہ میں امن قائم کرنے کے لیے ایک جدید پروگرام مرتب کیا۔ ترک مرزڈک پروگرام کا نتیجہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں اب کسی نئے تجربے کی برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انگلستان اور روس کی یہ متحدہ سرگرمی سلطنت عثمانیہ کے یورپین صوبوں کے لیے مہلک ثابت ہوتی اگر نوجوان ترکوں نے اجلت سے کام لے کر علم انقلاب نہ بلند کر دیا ہوتا، جس سے نہ صرف سلطان عبد الحمید کی استبدادی
حکومت کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ دولہ عظمیٰ کے سارے منصوبے بھی دفتن خاک میں مل گئے۔ عبدالحمید ایک استبداد پسند سلطان تھا، اور اس کا استبداد مطلق العنانی کی حد تک پہنچا ہوا تھا، لیکن انا نے حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد ہی بلغاریہ کے مسئلہ پر اسے دولہ عظمیٰ کے متفقہ مطالبہ کے سامنے سر جھکانا ہی پڑا، اور عین اسی وقت جب یورپین طاقتوں کے نمائندے قسطنطنیہ میں مجتمع ہو کر عیسائی رعایا کے لیے اصلاحات کی تجویزوں پر غور کر رہے تھے، عبدالحمید نے مہدت پاشا کی تیار کردہ دستور کو، جس کا نفاذ سلطان عبدالعزیز نے کے عہد میں ہو سکا تھا، منظور کر کے یہ اعلان کر دی کہ آئندہ دولت علیہ کی تمام رعایا بلا امتیاز مذہب اور ملت اور قوم قانون کی نگاہ میں یکساں خیال کیا جائے۔ ساتھ ہی پارلیمنٹ کا افتتاح کر کے گویا دستوری حکومت قائم کر دی۔ عبدالحمید نے اس کارروائی سے یورپین طاقتوں اور مہدت پاشا کی حزب الاصلاح ریفارم پارٹی دونوں کے مطالبات بظاہر پورے کر دیے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دستوری حکومت کا شدید مخالف تھا۔ چنانچہ جب دستور کے اعلان کے بعد قسطنطنیہ کی کانفرنس منتشر ہو گئی تو چند ہی دنوں میں عبدالحمید نے عثمانی پارلیمنٹ کو بھی برخاست کر دیا اور دستور کی اصلی محرک اور مصنف مدد پاشا کو جلا وطن کر دیا۔ مدد پاشا جلا وطن کر دی گئے، لیکن ان کی پیدا کردہ خیالات قوم کے دلوں سے نہ نکل سکے۔ یہ دیکھ کر عبدالحمید نے مدد پاشا کو الطاف خسروانہ کا یقین دلا کر واپس بلا لیا، اور چند مہینے شام اور اس کے بعد سمراٹنا کی ولایت پر مامور کرنے کے بعد ان پر سلطان عبدالعزیز کے قتل میں شریک ہونے کا الزام لگایا اور عدالت علیہ کو اس جرم کی تحقیقات کا حکم دیا۔ بقول خالدہ ادیب خانم تحقیقات کیا تھی؟ مکروریہ کا ایک نظر فریب تھا، منظر تھا۔ مدد پاشا کو قتل کی سزا تجویز ہوئی، لیکن عبدالحمید نے سزا میں تخفیف کہا کہ اسے حبس دوام سے بدل دیا۔ یہ محض دکھانے کے لیے تھا۔ مدد پاشا طائف میں قید کیا گیا اور چند دنوں بعد کچھ اور آدمیوں کے ساتھ وہی قید خانے میں انہیں پھانسی بھی دے دی گئی۔ مدد پاشا سلطنت عثمانی کے آخری صدر اعظم تھے جنہیں موت کی سزا دی گئی، لیکن مدد پاشا کی موت سے آزادی کے وہ خیالات فنا نہیں ہوئے جو دور تنظیمات سے ترکوں کے اندر پرورش پا رہے تھے۔ عبدالحمید ان خیالات سے بے خبر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یورپ کی آزاد خیالی ترکی میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اس نے سب سے پہلے انہی خیالات کی اشاعت روکنے کی کوشش کی۔ چونکہ یہ خیالات زیادہ تر مغربی تعلیم اور یورپ کے سفر کا نتیجہ ہوتے تھے، اس لیے عبدالحمید نے ان دونوں چیزوں پر سخت پابندی عائد کر دی۔ مسٹر نائٹ لکھتے ہیں یہاں پہ کہ عبدالحمید اپنے مسلمان رعایا کو جاہر رکھنا چاہتا تھا کہ بحیثیت بادشاہ اس کی اطاعت آنکھ بند کر کے ہوتی رہے، اور وہ جانتا تھا کہ جدید یورپ کی آزاد خیالی کا پودا ترکی میں نصب کر دیا گیا ہے، اور اس نے عزم کر لیا تھا کہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دے گا یا کم سے کم اسے بڑھنے نہ دے گا۔ اس نے مغربی ترقی کے اثر سے ترکی کو الگ کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ چند مستثنیات کے علاوہ اس کی رعایا کو غیر ملکوں میں سفر کرنے کی اجازت نہ تھی، اور سلطنت کے اندر بھی لوگوں کی نقل و حرکت شبہ کی نظر سے ہی دیکھی جاتی تھی۔ عبدالحمید نے مدد پاشا اور ان کے پیروں کی تصنیف کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ تصنیف کو لکھی کتابوں میں جس کسی کے پاس تنظیمات کے متعلق کوئی کتاب پکڑی جاتی تھی، اسے بہت سخت سزا ملتی تھی۔ ایسی کتابوں کا ایک صفحہ بھی پڑھ لینا بغاوت میں داخل تھا۔ آزادی، دستور، حب وطنی اور اس قسم کے دوسرے الفاظ لغت کی کتابوں سے نکال ڈالے گئے۔ عبدالحمید پر سازشوں کا خوف اس قدر طاری رہتا تھا کہ اس کی احتیاطی تدابیر بعض اوقات حد سے تجاوز کر جاتی تھی۔ مثلا اس خطرہ سے کہ ٹائپ رائٹر اور ٹیلی فون سازش کرنے والوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، اس لیے ترکی میں ان چیزوں کی درآمد ممنوع قرار دے دی۔ پریس کو مطلق آزادی نہ تھی، باہر سے چھپ کر جو چیزیں بھی ترکی میں آتی تھیں چھپ کر اس پر نہایت سخت نظر رکھی جاتی تھی۔ اگر کسی شخص کے پاس ہربرٹ اسپینر
کی کوئی تصنیف پائی جاتی تو اسے قید کر لیا جاتا تھا۔ نگرانی اتنی سخت تھی کہ تھیٹر میں ہیملٹ کا ڈرامہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اس میں ایک بادشاہ کے قتل کیے جانے کا واقعہ دکھایا گیا تھا۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، اس سے آگے اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔